السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. یا معلم ابراہیم علمنی ولک من الصالحین. 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج 11 اگست 2020 ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک تسلسل میں چل رہا ہے. موضوع ہے قصیدہ در مداح بہادر شاہ ظفر. یہ اس کا دوسرا حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور شاعر ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق. شیخ محمد ابراہیم ذوق کے بارے میں سرسری یہ بتانے جا رہا ہوں کہ قصیدہ گوئی میں ذوق کا پایہ بہت بلند ہے. سودا کے بعد اس صنف شاعری کے معیار کو قائم رکھنے میں ان کا نام سرفہرست ہے. مضامین میں تنوع، بیان میں زور اور علمیت خاص طور سے نمایاں ہے. ترنم کا خاص خیال رکھتے ہیں. تشبیہ میں ندرت اور پرکاری سے کام لیا ہے. روانی پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. آج جو حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، پہلے ہم اس کی بلند خوانی کریں گے، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی بتائیں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے. کیا صرف ہوا ہے طرب عیش سے عالم، ہے مدرسہ میں بھی سبق صرف سوائی. خالی نہیں میں سے روش دانے انگور، زاہد کا بھی ہر دانے تسبیح ریائی. جو آئینہ دل ہے وہ عاشق کے بغل میں، گویا کہ ہے مینہ مئی کا ربائی. تھا سوزنی خار کا صحرا میں جہاں فرش سبزہ نے وہاں مخمل خوش رنگ بچھائی. آرائش گلشن کے لیے جامع رنگین، زیبائش گنچا کے لیے تنگ کبائی. ہے نرگس شہلا نے دیا آنکھ میں کاجل، برگ گل سوہن نے دڑی لب پہ جمائی. آبرو پہ کرے کوس قضا وسمت و خورشید، سرخی شفق سے کرے ریش اپنی ہنائی. رخساری گلچین کا ہے سرخی سے یہ عالم، جو وقت غضب چہرے ترکان کھتائی. کیا ساگرے رنگی کو کیا جلد مہیا، نرگس نے تو سرسوں ہی ہتھیلی پہ جمائی. عزیز طلباء اور طالبات، مشکل الفاظ جو اس حصے میں قصیدہ کے ایک حصے میں آ گئے ہیں ان کے معنی بتانے جا رہا ہوں. آتش، آگ، کمک، مدد، کلزم، سمندر، اما، ایک عربی شہر، عربی ملک، گردوں، آسماں، احمد، سرخ، لال، روش، طریقہ طور، ربائی، ریائی، دکھاوے کی مکاری، مینا، شراب کی سراہی. اب سنیے اس کی تشریح. عزیز طلباء و طالبات، ذرا توجہ سے میری طرف بات کو سننے کی کوشش کیجیے. کیا صرف ہوا طرب و عیش سے عالم، یعنی بہادر شاہ ظفر کے وقت میں اس طرح کا عیش آرام ہے کہ جو سبق مدرسہ میں دیا جاتا ہے عیش آرام کے بارے میں وہ ہوائی ہے، لیکن یہاں پر حقیقی ہے. یعنی وہاں تو بات صرف تصوراتی طور بتائی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں ریا کو جو آرام ہے، سہولت ہے، وہ حقیقی تھی، اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں تھا. خالی ہے میں روش سے دانے انگور، زاہد کا بھی ہر دانے تسبیح آئی. جو انگور کے دانے ہیں جس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے شراب کشیدہ کی جاتی ہے، اور جو لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو تسبیح ہے وہ لگتا تھا کہ جیسے وہ انگور کے دانے ہیں. جو آئینہ دل ہے وہ عاشق کے بغل میں، جو آئینہ دل ہے، دل کا جو آئینہ ہے وہ عاشق کے بغل میں ہے. گویا کہ مینا مئی کا روائی، لگتا ہے کہ جیسے وہ مینا جو ہے، سرائی جو ہے، اس میں مائی بھرا ہے، شراب بھرا ہے، اور اس شراب سے وہ لوگوں کو مست کرتا ہے.
تھا سوزنی خار کا صحرا میں جہاں فرش، یعنی جہاں پر سوئی کے سے کام کیا گیا ہے وہاں پر آپ لگتا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کے لیے جو مسند بچھائی گئی ہے اس پر جو کاریگری ہے وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ حقیقی ہے، جیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے سبز مخمل خوش رنگ بچھائی ہے۔ آرائش گلشن کے جامع رنگین، جو گلشن کے لیے آرائش کے لیے جامع رنگین ہے، زیبائش گنچے کے لیے تنگ کبائی، اور جو گلشن کے لیے زیبائش گنچے کے لیے جو تنگ کبائی ہے وہ، لیکن بہادر شاہ ظفر کو جو کبا لگی ہے وہ لگتی ہے کہ جیسے وہ کسی پھول پہ سجائی گئی ہے، پہنائی گئی ہے نرگس شہلا نے دیا آنکھ میں کاجل، اور اس کی آنکھوں میں جو کاجل ہے وہ لگتا ہے کہ کسی نرگس آنکھ نے، کسی نرگس کے پھول نے اس کے آنکھوں میں سرما لگایا، جیسے لگتا ہے کہ اس کی آنکھیں کیا ہے، لگتا ہے کہ جیسے وہ نرگس کا پھول ہے۔ بردی گر سوہن نے دڑلی ربائی جمائی، اور جو جمائی لیتے ہیں وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی برگی گل، سوہن کا جو پھول ہوتا ہے وہ جیسے وہ جمائی لے رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ اس طرح کا حلیہ ہے بہادر شاہ ظفر کا۔ ابرو پہ کرے کوسی قضا وسمت و خورشید، جس کے ابرو ہیں اس پر جو وسمہ کیا گیا ہے وہ لگتا ہے کہ وہ شاید وہ نقلی نہیں ہے، وہ بلکہ لگتا ہے کہ جیسے اس کو سورج کی جو شام کا شفق ہے اس شام کے شفق نے اس پر وہ وسمہ لگایا ہے، اس کے بالوں کا رنگ بدل دیا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ سارا نیچرل لگتا ہے، سارا قدرتی لگتا ہے۔ رخسار گلچین کا ہے سرخ سے عالم، چون وقت غضب چہرے ترکان خطائی، یعنی اس کے چہرے پر لگتا ہے کہ جیسے وہ جب کوئی پھول چرانے والا پھول چراتا ہے تو اس وقت پھول کا جو رنگ تیز ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کے رنگ جو لگتا ہے کہ وہ جیسے لگتا ہے کہ وہ پھول کا رنگ ہے، پھول نے پھول کا رنگ لگا ہے، پھول کا جو حقیقی رنگ ہے وہی رنگ ان کے چہرے پہ لگتا ہے۔ یا ساگر رنگی کو کیا جلد مہیا، نرگس نے تو سرسوں ہی تھیلی پہ جمائی، اور جو ساگر ہے، جو جام ہے، اس کا جو رنگین رنگ ہے، اس میں جو شراب ہے وہ بھی لگتی ہے کہ جیسے وہ حقیقی ہے، وہ کسی پھولوں کا رس نچوڑا گیا ہے پھر اس میں رکھا گیا ہے۔ یعنی سب کچھ یہاں پر لگتا ہے کہ وہ حقیقی ہے، کیونکہ بہادر شاہ ظفر ایک ایسے شان کے، ایک ایسے آن کے بادشاہ ہیں جس کی تعریف ابراہیم ذوق کر رہے ہیں، اور وہ حقیقی لگتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی تعریف میں وہ رتب الساں ہے، اس کی ہر چیز کو وہ حقیقی سمجھتا ہے، نقلی نہیں سمجھتا ہے۔ کہ یہ ہے آج کا حصہ جس کو ہم نے آج پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا ہوگا، اور پھر سے آپ اس کو آپ کے جو انسٹنٹ نوٹس ہیں ان پہ بھی آپ اس قصیدے کو پڑھیے اور اس کا معنی وہاں سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ امید ہے کہ آپ عزیز طلباء آج کے لیسن سے، آج کے سبق سے، آج کے لیکچر سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ تو آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔